سورہ انعام کی آیت نمبر 131 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ اس واسطے کہ تیرا رب بستیوں کو ان پر ظلم کے ساتھ ہلاک کرنے والا نہیں ہے جبکہ وہاں کے لوگ بے خبر ہوں، اور ہر ایک کے لیے ان کے عمل کے درجات ہیں، اور تیرا رب ان کے کارناموں سے بے خبر نہیں ہے۔ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنا ایک دستور اور قانون بیان فرمایا ہے جو قرآن پاک میں اور جگہوں پر بھی اس کا تذکرہ ہے۔ فرمایا وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک ہم رسول نہیں بھیج دیتے۔ حالانکہ اللہ کا جو بھی فیصلہ ہے وہ عین انصاف ہے، کیونکہ انسان کو اس نے بنایا ہے، یہ اس کی مخلوق ہے، اور پھر صرف بنایا نہیں ہے بلکہ بنانے کے بعد اس کو شعور بخشا ہے، پھر اس شعور کے ساتھ اس کو اپنے سامنے کھڑا کر کے اس سے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، یہ اقرار لیا ہے کہ کیا تمہارا خدا نہیں ہوں؟ سب ارواح نے، ہماری سب روحوں نے، سب انسانوں کی روحوں نے، چاہے وہ فرعون کی روح ہو یا نمرود کی ہو یا شداد کی ہو یا ابو جہل کی ہو، قارون کی ہو، ان سب روحوں نے اقرار کیا ہے بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ دنیا میں آنے سے پہلے یہ اقرار اعتراف کر کے انسان آیا ہے، پھر دنیا میں آنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل ہی عقل اس کو دی ہے، شعور اس کو دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اسے بخشی ہے، اور پھر اس کائنات کے اندر اپنی پوری نشانیاں پھیلا دی ہیں، ہر چیز کے اندر اس نے غور کی دعوت دی ہے۔ ہر چیز اگر انسان تھوڑا سا غور کرے، سیدھے راستے پر خالی اس ذہن ہو کر آدمی سیدھے طریقے سے سوچے تو ہر چیز اس کے اللہ تعالیٰ کے وجود کی گواہی دیتی ہے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے کائنات میں، زمین میں، آسمان میں، فضا میں، چاند، ستارے، سورج، ندی، نالے، آبشار، پہاڑ، یہ سب اس کی نشانیاں ہیں اس کی قدرت کی۔ وفی انفسہم، اور خود انسان کے اندر اللہ نے یہ پوری کائنات سمیٹ کر رکھ دی ہے، یہ بھی اس کی نشانیاں ہیں۔ اتنی دکھائیں گے کہ ان کے سامنے حق کھل کر آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ تو دکھاتے ہیں، تو اس لیے انسان کو اتنا اس نے اپنا تعارف کروا دیا
اعتراف لے لیا، ربوبیت کا اقرار لے لیا، پھر اس کائنات کے اندر بھیجا، بھیجنے کے بعد اس کے سامنے کھلی کتاب ہے کائنات، اپنا آپ بھی، اس کے باوجود پھر بھی اللہ نے مزید فضل فرمایا۔ حالانکہ یہاں تک پہنچ کر اگر کوئی انسان اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، اللہ کا منکر ہوتا ہے یا مشرک ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، تو بالکل عین انصاف ہے کہ اس کو کچل دیا جائے، اس کے اوپر عذاب آئے، یہ ناانصافی نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ کیا کیا؟ انبیاء علیہ السلام بھیجے، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 نبی اللہ نے بھیجے ہیں۔ اور فرمایا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بستی ایسی نہیں ہے، کوئی ایسی انسانوں کی آبادی، قابل ذکر آبادی، قریہ بڑے درجے کے ذرا شہر کو کہتے ہیں، شہر کو بڑے بستی، قصبہ جسے کہہ سکتے ہیں آپ، کوئی قصبہ ایسا نہیں گزرا پیچھے کہ جس میں ڈرانے والا کوئی نہ آیا ہو۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہر جگہ اللہ نے رسول بھیجے، اپنے پیغمبر بھیجے، وہ آ کر انہوں نے پیغام الہی سنایا، لوگوں کو بتایا کہ تمہاری اصل یہ ہے، تم اللہ سے اقرار کر کے آئے ہو، تم جو ہے اب اس دنیا تمہاری آزمائش ہے، یہاں امتحان کے لیے ہو، آگے ایک جہان ہے، قبر ہے، حشر ہے، نشر ہے، پل صراط ہے، پھر جنت ہے، پھر جہنم ہے، پورا ایک طریق سلسلہ ہے جو آگے تمہاری زندگی ہے، سب بتایا انبیاء علیہ السلام نے، کھول کر بتایا۔ یہ اللہ کا فضل تھا، نبی بھیجتے تو کوئی ضرورت نہیں تھی اس کی، لیکن پھر بھی فرمایا کہ ہم نے دستور ٹھہرا لیا، اپنے ذمہ لازم کر لیا، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک اپنے پیغمبر نہیں بھیج دیتے۔ جب پیغمبر آتے ہیں، آ کر قوم کو دعوت دیتے ہیں، اللہ کا پیغام سناتے ہیں، پھر قوم آگے سے سرکشی کرتی ہے، حجت تام ہو جاتی ہے، یعنی حق کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ اس کے بعد سوائے ہٹ دھرمی کے، اناد کے، تعصب کے اور کوئی چیز بچتی نہیں، ضد رہ جاتی ہے۔ ورنہ ایسا نہیں ہے کہ آدمی کہ ان پر حق کھلا نہیں ہے، ان کو شبہ لگ گیا ہے یا کوئی شک شبے کے اندر نہیں۔ جیسے جون جولائی کا سورج ہو 12 بجے کا، تو اس میں کوئی کہہ سکتا ہے مجھے شبہ لگ رہا ہے، مجھے واضح نہیں ہو رہی پاری بات۔ جب نبی آ گئے، خود نبی کی ذات اللہ کی طرف سے بہت بڑی نشانی ہوا کرتی ہے، اس کی بات تو پھر اگلا مرحلہ ہے۔ تو نبی کا آنا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ پھر فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم نے یہ دستور ٹھہرا لیا ہے کہ جب تک ہماری طرف سے پیغمبر نہیں آئیں گے اور آ کر دعوت الہی نہیں دیں گے، اور اتنی دعوت ہو جائے گی، اتنی ہو جائے گی کہ قومیں آگے سے بول اٹھتی تھی، یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، اے نوح تو نے ہم سے بہت جھگڑا کر لیا، قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، حد کر دی تو نے اب کہ ایک ہی بات سنا کے صبح شام مجلس میں، خلوت میں، تنہائی میں، بلند آواز سے، آہستہ آواز سے، سرگوشی میں، ہر طرح سے ان کو دعوت دی ہے۔ قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا، رات کو پکارا، دن کو پکارا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں جتنی ان کو دعوت دیتا تھا، تیرا پیغام سناتا تھا، یہ بھاگتے تھے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، میں نے ان کو بلاتا تھا آ جاؤ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کریں گے، یہ کیا کرتے تھے؟ یہ اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، کپڑے سمیٹ لیتے تھے بھاگنے کے لیے جیسے، وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، یعنی کوئی طریقہ میں نے سمجھانے کا ان کو چھوڑا نہیں ہے۔ 950 سال معمولی وقت نہیں ہے رہے قوم میں، تو اتنا لوگوں کو بلایا، سمجھایا، سب کچھ کرنے کے بعد پھر جا کر اللہ کی طرف سے فیصلہ آتا ہے عذاب کا۔ اور وہ بھی ایسا ہوا، کئی دفعہ ہوا کہ قوموں نے خود مانگا، اللہ کی طرف سے نہیں تھا، قوموں نے خود مانگا۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، نوح علیہ السلام کی قوم کہتی ہے
کہ لے آئیے جو کچھ تمہارے پاس ہے، جو کہتے ہو عذاب عذاب عذاب، لاؤ نا، ان کنتم من الصادقین، سچے ہو تو لے آؤ۔ یعنی نبیوں کو چڑھایا گیا، کوشش کی گئی۔ مشرکین مکہ نے بھی کہا اور لوگوں نے بھی کہا، قوموں نے کہا، تب جا کر کہیں اللہ کی طرف سے عذاب کا کوڑا برستا تھا۔ یہ فرمایا ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون۔ ظالم تو ہوتے ہیں یہ لوگ، لیکن ظلم کے باوجود اللہ ان کو اس وقت تک نہیں پکڑتے جب تک وہ غفلت میں ہوتے ہیں، جنہیں کسی نے آ کر بتایا ہی نہیں ہے، نفس کی، شیطان کی، ماحول کے، حالات کی غفلت میں آ گئے، سمجھ ہی نہیں آئی ان کو۔ تو اس وقت تک جب تک آ کر کوئی ان کو جھنجھوڑتا نہیں ہے، جگاتا نہیں ہے خواب غفلت سے، یعنی نبی، اللہ کے نبی یا ان کے جو آگے بھیجے ہوئے فرستادہ لوگ ہوتے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ بستی کو ہلاک نہیں کرتے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، فرمایا کہ پھر ہر ایک کا درجہ ہے عمل کے حساب سے۔ عمل، ایک نیکی، ایک برائی، دونوں کی وجہ سے انسان کے درجے میں فرق پڑ جاتا ہے۔ اگر ایک نیکی زیادہ ہے تو کم نیکی والے کا درجہ کم، زیادہ نیکی والے کا درجہ زیادہ۔ مشہور بات ہے جو سنتے رہتے ہیں ہم لوگ کہ ایک دفعہ ایسا ہوگا کہ ایک جنتی اپنی جنت میں ہوگا تو اسے بہت عمدہ قسم کی خوشبو جو ہے وہ آئے گی، سونگھے گا اس کو، تو اپنے دربانوں سے یا فرشتوں سے پوچھے گا یہ کیا ہے، کہاں سے آئی؟ تو کہیں گے کہ یہ اوپر کا تم سے جو دوسرے درجے والا جنتی ہے اس کی جنت سے خوشبو اٹھی ہے۔ کہ وہ کیسے آئی؟ ان کا اس نے کروٹ بدلی اپنے بستر پر، تو اس کی کروٹ سے اتنی خوشبو آئی ہے کہ تیری جنت کو مہکا گئی۔ تو کہے گا کہ وہ کون ہے؟ کوئی نبی ہے، کوئی بہت بڑا ولی ہے، کوئی یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ کہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تیرے اس کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہے، اور ایک درجے کا فرق ایک نیکی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ایک رائی کے برابر بھی اللہ ناانصافی نہیں کریں گے۔ جو جس نے کیا ہے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، اچھا کیا تو اچھا دکھائی دے گا، سامنے آ جائے گا، جزا ملے گی اس کی۔ برا کیا تو اس کا بھی سامنے آئے گا، حساب ہوگا، جزا ملے گی، اس کی سزا ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ تو ایک ایک رائی اور ذرے کے برابر بھی نیکی کو ضائع نہیں جانے دیں گے، نہیں برائی جائے گی۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کا درجہ ہے اس کے عمل کے ساتھ۔ اس لیے یہ فرمایا یہ دنیا کی زندگی یہ بڑی نعمت ہے ہمارے پاس، اس کو بیکار نہ سمجھیں کہ یہ بیکار زندگی، نہ، یہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی۔ اس زندگی میں اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کے قرب میں آگے سے آگے درجات پہ درجات طے کرنے کا کھلا موقع ہے۔ جب تک آنکھ بند نہیں ہوتی، سانس ختم نہیں ہو جاتا، تب تک ہمارے اپنے ہاتھ میں بلینک چیک ہے، جتنا مرضی بھر لیں اس کو، جو مرضی نیکی کر لیں اس پر، لیکن جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر ہمارا اپنا عمل ختم ہو جائے گا۔ پچھلوں کے اوپر ہے، کوئی اصالہ ثواب کرے گا تو کرے گا، اس کی مرضی ہے، کون یاد رکھتا ہے؟ سگی اولاد بھول جاتی ہے، شروع میں قبرستان بڑے پھیرے لگاتی ہے، پھر رفتہ نام بھی بھولنے لگ جاتے ہیں، خبر بھی بھول جاتی ہے، نشان بھول جاتا ہے۔ پوتے پوچھتے ہیں باپ سے کہ دادا کی قبر کہاں ہے، تو باپ بیچارہ کہتا ہے یہیں کہیں تھی دائیں بائیں، پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ تو اولاد جو سب سے زیادہ قریب ہے وہ جب یاد نہیں رکھتی تو باقی کون یاد رکھے گا؟ اس لیے اپنی زندگی میں جو کرنا ہے ابھی کرنا ہے، بعد کی توقع نہ رکھیں۔ ہاں، اپنے ہاتھوں سے کوئی کر گیا، کوئی مسجد بنا گیا، کوئی مدرسہ بنا گیا، کوئی خانقاہ بنا گیا، کوئی سبیل بنا گیا، کوئی ایسا سلسلہ قائم کر گیا وقف کا جو قیامت تک جاری ہے اور اس کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب پہنچ رہا ہے، تو یہ ایک امید کی بات ہے۔ یا کوئی علم چھوڑ گیا، یا کوئی نیک اولاد چھوڑ گیا جو واقعی اس کے لیے دعا کرے نہ کرے وہ نیک کام کرے گی، اس کو ثواب ملتا ہی رہے گا۔ اولاد نیت کرے یا نہ کرے والدین کو اس کا ثواب ملتا ہے، شاگرد نیت کرے نہ کرے استاد کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ ورنہ اپنے عمل تو ختم۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، فرمایا کہ ہر ایک کے لیے درجہ ہے جتنا اس نے کام کیا۔
اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی. وما ربک بغافل عما یعملون، لوگ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے اللہ بے خبر نہیں ہے. ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. بہت سے لوگ جو ہیں دنیا میں ظلم، ستم اور تشدد اور یہ چیزیں دیکھ کر دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، مایوس سے ہو جاتے ہیں بیچارے کہ اللہ ان کو پکڑتا کیوں نہیں ہے. انسان ہے نا، بہت جلدی صبر کا پیمانہ ہمارا لبریز ہو جاتا ہے. بہت چھوٹے چھوٹے پیمانے ہمارے، اللہ کا جو پیمانہ ہے وہ بڑا ہے. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار. فرمایا کہ ان ظالموں سے یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا رب غافل ہے، اسے پتہ نہیں ہے، تمہیں بتانا پڑے گا. حکمران تو غافل ہو سکتا ہے، سلطنت میں کیا ہو رہا ہے اس کو خبر نہ ہو، وزیر اس کے کان بھرتے رہے سب اچھا ہے سب اچھا ہے سب اچھا ہے، وہ خود تو بیچارہ نہیں جا کے دیکھے گا نا، جو اس کو رپورٹ ملے گی اسی پر یقین کر لے گا. لیکن اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی محتاج ہے فرشتوں کا یا اور لوگوں کا کہ وہ جو بتائیں گے سب اچھا ہے تو وہ اچھا سمجھے گا. نہیں. ولا تحسبن اللہ، ہرگز اللہ کو گمان نہ کرنا ان ظالموں کے عملوں سے وہ غافل ہے، نہ ایک ایک پر نظر ہے اس کی. وما ربک بغافل عما يعملون انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار. اس کا ایک ضابطہ ہے، وہ دنیا میں اس نے دارالامتحان بنائی ہے، اور امتحانی حال میں غلط پرچہ لکھنے والے کو روکا نہیں جاتا. لکھ رہا ہے خالی پرچہ دینے والے کو بھی نہیں روکا جاتا، بھائی کیوں نہیں لکھ رہے ہو. ایک لمٹ کے اندر رہتے ہوئے دنیا کے اندر جو وہ کر رہا ہے اسے کرنا دیا جائے گا، کیونکہ امتحان ہے. ہاں رزلٹ جب آئے گا انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، اس دن جس دن آنکھیں چڑھ جائیں گی تب اللہ پکڑے گا. واملی لہم ان کیدی متین، میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میری پکڑ بڑی سخت ہے. تو جتنی سخت پکڑ ہے اتنا پیچھے جرم بھی تو ہو، اتنی پیچھے بدماشی بھی تو ہو. تو ظالم لوگ اس چیز سے بے پرواہ نہ ہوں کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا فلاں کیا. ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو خوب خبر ہے سب کی، اور وہ اپنے وقت پر آ کر پکڑیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.